ہی قبولیت ہے۔ فرمایا کہ جب انسان کوئی دعا کرتا ہے تو شروع میں درود شریف پڑھے، پھر آخر میں بھی درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ گزشتہ جمعے بات چل رہی تھی وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، سورہ حاقہ کی ایک آیت، اس کا میں نے ترجمہ کیا اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ 8 فرشتے، اس آیت میں فرمایا 8 فرشتوں نے اس دن اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ فرشتے یہ دعا کر رہے ہیں سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ کہ جس نے خوبصورت بنایا مردوں کو داڑھی کے ساتھ۔ یہ داڑھی انسان کو خوبصورت بناتی ہے۔ اور فرمایا سبحان من زین النساء بالذوائب، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو خوبصورت بنایا لمبے بالوں کے ساتھ، میڈیوں کے ساتھ۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بالوں کی چھوٹی چھوٹی میڈیاں بھی بنا، چھوٹی چھوٹی چٹیا جسے کہتے ہیں، وہ بھی بنا لیتی تھی، اسے زوائب کہتے ہیں۔ تو یہ عورتوں کی خوبصورتی بالوں کے اندر ہے کہ وہ بال لمبے رکھے، اور مردوں کی خوبصورتی داڑھی کے اندر ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک آدمی نے کتاب لکھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اور وہ دوسرے ملکوں کے اندر بھی گئی۔ تو ایک آدمی نے جب اس کو پڑھا، فارسی بان نے، اس نے دیکھا کہ کتاب بڑی اچھی ہے، اس نے دیکھا کہ اس کے مصنف کو ملنا چاہیے، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایسی کتاب لکھی ہے، اس کا مصنف کیسا ہوگا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سفر کر کے آیا اور پوچھا کہ بھی یہ آدمی کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا اب تو فلاں محلے میں رہتا ہے۔ اچھا بھئی فلاں محلے میں آ گیا، فلاں محلے والوں سے پوچھا یہ آدمی کہاں ملے گا؟ انہوں نے کہا وہ حمام کے اندر بیٹھا ہوگا کہیں۔ حمام کے، اس نے کہا پہلے اس کے دل کے اندر ذرا بات ہے کہ حمام کے اندر بیٹھا۔ خیر وہ وہاں پر ڈھونڈتا چلا گیا، وہاں دیکھا تو وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اور حجام اس کے پاس ہے، اور حجام اس کی شیو کر رہا ہے، اس کی داڑھی جو ہے وہ شیو کر رہا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی اس آدمی نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اتنی بڑی کتاب لکھی ہے، اور میں اتنا سفر کر کے اس کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اور یہ یہاں پر یہ کام کر رہا ہے۔ اس نے، وہ چونکہ فارسی بان تھا تو اس نے فارسی کے اندر کہا آغا چی میکنی، آغا ریشمی تراشی، بھائی آپ داڑھی کٹوا رہے ہیں؟ اس نے کہا، وہ کیسے، اس نے الزامی جواب دے، بلے جی ہاں، دلے کسے نمی تراشم۔ اس نے کہا بھائی جا اپنا کام کر، داڑھی کٹوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا نا، کسی کا دل دکھانا ہی بڑا گناہ کا کام ہے، اور میں تو داڑھی کٹوا رہا ہوں۔ وہ جو شخص آیا تھا وہ اس سے بھی زیادہ کچھ سمجھدار آدمی تھا، جب اللہ نے ہدایت دینی ہو تو اس نے کہا ولے دل رسول می تراشی، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا، حضور نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو دکھا رہا ہے، داڑھی کٹوا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا کے اندر تو دل دکھا رہا ہے نا تو۔ کہتے کہ جب یہ بات اس نے سنی، عاشق رسول تو پہلے ہی تھا نا، ایسی کتاب لکھی، لیکن بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی کسی چیز کی طرف، بس توجہ دلانی ہوتی ہے پیار محبت سے۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی وہ آدھی داڑھی کٹوائی تھی، ابھی وہ حجام اپنا اس طرح پھیر رہا تھا، اس نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے،
تو کہتا ہے میں کسی کا دل نہیں دکھاتا. کہتے اس نے اسی وقت حجام کا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا کہ بس اب اس سے آگے نہ چلنا. اور اس نے ایک فارسی میں پھر ایک شعر کہا اور اس آدمی کو کہا جس نے جو سفر کر کے آیا تھا اس سے ملنے, کہا جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی, اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی. یہ بھی طریقہ ہو نا, کہنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, ایک موقع محل ہوتا ہے. ہمارے جو شیخ تھے, میرے جو پیر تھے سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ایک ہم عصر تھے, وہ ابھی تقریباً 4-5 سال پہلے فوت ہوئے. تو ان کا نام تھا مولانا, میرے ذہن حضرت کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, سید نفیس الحسینی تو ہمارے شیخ کا نام تھا حمید اللہ جان, مولانا حمید اللہ جان, مفتی بھی تھے بہت بڑے اور اللہ والے بھی تھے. تو ایک مرتبہ ایک مدرسے کے اندر ختم بخاری ہوا تو وہاں پر تشریف لائے اور وہاں پر بیان کیا, اور وہاں پر پھر مجمع بہت زیادہ تھا, اور آخر میں جب مجمع دعا کروانے لگے تو کہنے لگے کہ بھئی میں اتنی دور سے آیا ہوں اور میں تم سے کچھ نہیں چاہتا, بس مجھے اس جو پوری مجلس ہے, اتنے لوگ ہیں, ان میں سے 10 آدمی ایسے کھڑے ہو جائیں جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی اور وہ آج یہ ارادہ کر لیں کہ ہم داڑھی آج کے بعد نہیں کٹائیں گے. انہوں نے کہا کہ بھئی میں کچھ نہیں چاہتا تم سے, بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جہنم کی عذاب سے بچ جاؤ اور آخرت میں تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہو جائے کہ داڑھی رکھی ہوگی تو آپ کی شفاعت بھی حاصل ہوگی. تو وہ اللہ والے تھے. تو پھر لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے, اور میں نے ان میں سے کئی آدمی کو دیکھا کہ اب تک الحمدللہ ان کی اتنی داڑھی ہے اور اس کے بعد انہوں نے داڑھی نہیں کٹوائی. تو یہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. تو اس نے شعر پڑھا جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی, کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے مجھے میری آنکھیں کھول دیں. مورا با جان جانا ہم راز کر دی, اور مجھے جانے جانا کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ, حضور کے ساتھ اصل میں تو نے اب ملایا ہے مجھے, اور تو نے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا. تبھی اصل چیز ہے اتباع کرنا. حضور صلی اللہ علیہ, 2 چیزیں ہیں نا, ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا, ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا, ایک ہے حضور کی بات کو ماننا. تو ان میں زیادہ جو چیز ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم سب مانتے ہیں, اور اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا, یہ پھر زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور قیامت کے دن حضور اپنے ہاتھ سے جام حوض کوثر بھی پلائیں گے, وہ جام بھی پلائیں گے. بس انسان یہ چاہتا ہے, انسان کے دل کے اندر یہ بات شیطان ڈال دیتا ہے کہ یار داڑھی رکھ لے گا نا تو خوبصورت نہیں لگے گا, خوبصورت نہیں لگے گا, ابھی تو داڑھی نہ رکھ, جب بوڑھا ہو جائے گا نا پھر رکھ لینا. تو کس نے بڑھاپا دیکھا ہے, وہ لکھوا کے لایا اللہ سے میں بوڑھا ہو جاؤں گا. اگر تو کوئی لکھوا کے لایا تو چلو ٹھیک ہے, وہ اس وقت رکھ لے, ورنہ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر داڑھی رکھ لوں گا تو خوبصورت نہیں لگوں گا, تو اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے یہ دعا کر رہے ہیں سبحان من زین الرجال باللحا, پاک ہے وہ ذات جس نے خوبصورت بنا دیا مردوں کو داڑھی کے ساتھ. یہ داڑھی تو مرد کی زینت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی بھی آتے تھے, کفار بھی آتے تھے, مشرکین بھی آتے تھے. یہود و نصارہ کا یہ شیوا کہ وہ داڑھی کٹاتے ہیں, مونچھیں بھی صاف, داڑھی بھی صاف. یہ اسی کی طرف سے ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ گئی ہے. ورنہ مسلمان داڑھی کے بغیر یہ تصور نہیں ہے اسلام کے اندر. مسلمان ہو داڑھی کے بغیر ہو, یہ تصور نہیں ہے اسلام کے اندر. یہ ادھر سے جو ہے نا یہ چیزیں آ گئی, جیسے شادی بیاہ کی کئی چیزیں یہ ہندوؤں کی طرف سے آ گئی, وہی رسم و رواج چلتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے داڑیاں کٹوائی ہوئی تھیں, مونچھیں بڑھائی ہوئی تھیں خوب,
تو نبی علیہ السلام نے ان سے چہرے کو پھیر لیا، گویا کہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر اپنے صحابہ سے فرمایا خالف الیہودا، خالف الیہودا، کہ تم یہود کی مخالفت کرو، مونچھوں کو چھوٹا کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک کے فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، فرمایا 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، وہ یہ تسبیح کر رہے ہیں سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، وسبحان من زین النساء بالذوائب، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو بالوں کے ساتھ خوبصورت بنایا۔ بال عورت کی زینت ہے، داڑھی مرد کی زینت ہے، اور اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ جو داڑھی نہیں رکھتا اور مسلسل نہیں رکھ رہا تو مسلسل گناہ گار ہے، مسلسل گناہ گار ہو رہا ہے۔ جیسے ایمان ہے، کوئی شخص ایمان لے آیا تو ایمان کا ثواب مسلسل مل رہا ہے، اس کو مسلسل ملتا جا رہا ہے، ملتا جا رہا ہے۔ نماز پڑھے گا تو ثواب ملے گا، اسی طرح ایمان تو ایسی چیز ہے کہ ایمان جب لے آیا تو اس کا ثواب ہمیشہ مل رہا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، تو بعض گناہ بھی ایسے ہیں کہ ان کا گناہ بھی ملتا رہتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بھئی میرے نبی کی سنت اور ضروری نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، فرمایا کہ جب تم سنت پر چل پڑو گے تو یہ جنت کے راستے پر چل پڑے۔ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، جنت میں لے جاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو یہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ سنتوں پر عمل کرے، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ہر سنت کو اپنائے۔ بھئی صحابہ تو اتنے فرما بردار تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے نا تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اتنی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آج ہم یہود و نصارہ سے اتنے متاثر ہو گئے کہ اپنے نبی کی سنت کو بھی چھوڑ دیا۔ تو بھئی کوئی پتہ نہیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب ختم ہو جائے۔ آج ہی اس گناہ سے توبہ کر لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ قارون جب زمین کے اندر دھنس گیا نا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتا رہا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ نے کہا نہیں، اور زمین کو کہا نکل جا، اتنا نکل گئی زمین، پھر اتنا، پھر اتنا، جب سارا نکل گئی موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہیں کیا، اللہ پاک نے اوپر سے وحی بھیجی ہے موسیٰ یہ تجھ سے فریاد کرتا رہا، تجھ سے مانگتا رہا، تیرے سامنے گڑ گڑاتا رہا اور روتا رہا، تو نے اسے معاف نہیں کیا، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، اگر یہ ایک مرتبہ بھی مجھ سے مانگتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ تو بھئی یہ اللہ ہے، تو آج معافی مانگ لیں، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج کل تو بڑی ویسے ہی کوئی زندگی کا پتہ نہیں، اٹیک ہوا بندہ گیا، وہ آگے چلا گیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔